کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایک اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے برگزیدہ نبی کے بارے میں ہے۔ وہ اللہ پاک کے پیارے بندے، وہ پیارے نبی کہ جنہیں اپنی اولاد کی جدائی ایسی ہوئی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ آپ اس صدمے کی وجہ سے اتنا روئے اپنی اولاد کی وجہ سے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ ایک کیفیت آپ کی یہ ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کا یہ بھی عمل ہوتا ہے کہ آپ صبر اور استقامت کے پہاڑ بنتے ہیں۔ آپ کی زبان پر بے صبری کا جملہ نہیں آتا، آپ ناشکری کا جملہ نہیں بولتے، بس اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ وہ کون سے؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی ہیں، جی ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ پاک کے وہ پیارے اور برگزیدہ نبی ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے، اور پھر پورا ایک واقعہ سورہ یوسف میں بیان بھی کیا گیا کہ کس انداز میں یہ جدا ہوتے ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے آنسو بہاتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں بڑا پیارا درس ملتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو یعقوب علیہ السلام کی سیرت ہماری رہنمائی یہ کرتی ہے کہ ہم نے صبر سے ہی کام لینا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم صبر اور استقامت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بالخصوص آج ہم آپ کا تعارف بھی لیں گے، اس کے علاوہ جو آپ کے اوصاف قرآن پاک میں بیان ہوئے، انشاءاللہ آپ کے اوصاف حمیدہ پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کی سیرت سے ہمیں کیا کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ پروگرام میں ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ آج ہم سیکھیں گے بھی۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں ظہور شاہ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنگ خان صاحب، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ انیس بھائی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں انیس مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ کیسے ہیں انیس بھائی؟ مرحبا۔ فضیل بھائی، سجاد بھائی، ماشاءاللہ، مرحبا۔ وعلیکم السلام، کیف الحال؟ مرحبا مرحبا، السلام علیکم، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، مرحبا بکم۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ ایک زمانہ تک حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، مایوسی ہو گئی، تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، اور اس کی خدمت کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ اللہ پاک کی قدرت کے بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ اس پر حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حسرت و غم ہوا، چونکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے لہٰذا نظر جو مانی گئی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عرض کرنا منت پورا نہ کر سکنے پر افسوس تھا، ایسا نہیں تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس وجہ سے آپ افسوس کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے کہ اب کہیں ایسا تو نہیں کہ منت پوری نہیں کر سکوں گی، تو اس منت نہ پوری کر سکنے پر آپ کو افسوس ہوا۔ لیکن اللہ نے جو آپ کو لڑکی عطا فرمائی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، روح اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں گی، یہ اللہ پاک کی خاص عطا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں، یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ گیا ہو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام ہے اس کا معنی بھی سماعت فرما لیں۔ مریم کا معنی ہے عابدہ اور خادمہ۔ فرمایا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے حضرت مریم اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اور اللہ پاک نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا، لہٰذا یہ مقبول الفاظ ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اذ قالت امرأة عمران رب
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے عین مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ انیس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعارف لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، صحیح، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد محترم ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے کثیر اوصاف اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے، اور آپ پر اللہ پاک نے کثیر انعامات فرمائے، اور آپ کا قرآن کریم میں تفصیلی ذکر تو سورہ یوسف میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں 3-4 مقامات پہ، سورہ یوسف میں، سورہ انعام میں، سورہ نساء میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ صاد میں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات پہ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ صحیح۔ اور آپ علیہ السلام کا نام مبارک یعقوب، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل۔ اس کا معنی ہے اللہ پاک کا بندہ، عبداللہ، اور اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صفوت اللہ، یعنی اللہ پاک کے منتخب کردہ بندے۔ واہ۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اللہ اکبر، کہ شاہ صاحب آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی جان حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی ولادت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، اور واقعہ اس کا خوشخبری یوں سنائی گئی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ تو وہ کھڑی تھیں، ان کی بیوی کھڑی تھیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کھڑی تھیں، تو وہ ہنسنے لگی۔ فَبَشَّرْنَاهَا، تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ یہاں پر مفسرین حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہنسنے کے پیچھے کچھ وجوہات بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ہنسنے کے کیا اسباب تھے۔ ایک یہ کہ آپ کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی، آپ کی خوشی سن کر آپ خوشی میں آپ ہنسنے لگی۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی جاتی ہے کہ آپ تعجب کی وجہ سے ہنسی کہ اس عمر میں، بڑھاپے کی اس عمر میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو بڑھاپے میں جو خوشخبری سنائی گئی تو یہ تعجب ہوا۔ اس تعجب پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہنسنے لگی، اور اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو خوشخبری سنائی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کی جو وجہ بیان کی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کی، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو اولاد کی خوشی مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اولاد کی خوشخبری سنائی،
اور اس کے بعد آپ کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ازواج کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی ہیں لیا بنت لیان، یہ آپ کی ماموں کی بیٹی ہیں، اور ان سے آپ علیہ السلام کو 6 فرزند ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب حضرت لیا بنت لیان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد راحیل سے آپ علیہ السلام نے شادی نکاح فرمایا، اور ان سے آپ کو 2 فرزند ہوئے، اور بقیہ 2 بیویوں سے جن کا نام زلفی اور بلہا ہے، ان سے آپ علیہ السلام کو 2 فرزند ہوئے۔ صحیح۔ لیا بنت لیان، ان کی انتقال کے بعد جب آپ نے نکاح فرمایا راحیل سے، تو ان سے آپ کو جو 2 فرزند ہوئے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور دوسرے بنیامین ہیں۔ اور یوں آپ علیہ السلام کو کل آپ کے 12 جو اولاد جن کا ہم تذکرہ ملتے ہیں، 12 جو صاحبزادے ہیں وہ ہیں، اور جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 صاحبزادے ہیں، قرآن پاک میں انہیں اسباط کے نام سے کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ کیا بات ہے! یہاں جو آپ نے ذکر کیا نا کہ اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اس کی خوشی مرد کی نسبت عورت کو زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ واقعتاً اگر ہم قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے بھی مال اور اولاد کو کہیں دنیا کی زینت بھی قرار دیا ہے، اور کہیں اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی ہیں، اور نیک اولاد کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جو بندے کو قبر میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم نافع ہے، اور تیسرا نیک اولاد ہے کہ جو مرنے والے کے لیے، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی، انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج نے دعائیں مانگی، اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ کہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کامل بھروسہ رکھیں، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ وہ اگر حضرت مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو، اور اس عمر میں اگر اللہ اپنی نیک بندیوں کو انبیاء کے آنے کی خوشخبریاں سنا سکتا ہے، تو اللہ کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کب کسے کیسے نواز دے، وہ کریم ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کچھ اوصاف جن کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، ایک تو نا اوصاف کوئی بیان کرے، قرآن اوصاف بیان کر رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ میں چاہوں گا سجاد بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جیسے تذکرہ ہمارے انیس بھائی نے بھی کیا، بڑا خوبصورت اللہ رب العالمین نے ان کو بڑے عظیم الشان اوصاف سے نوازا، اور بڑی عظمت والی شانیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائیں۔ ان میں سب سے پہلی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ یہ جو 2 لفظ ہیں نا قبلہ شاہ صاحب، اولی الایدی والابصار، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قوت، یعنی جسمانی طاقت قوت، روحانی طاقت قوت، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو عظیم الشان عطا فرمائی تھی، اور ساتھ میں بصارت، واہ، عظیم الشان بصارت عطا فرمائی تھی۔ ایسی بصارت کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب کرتا لایا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہ بھائیوں نے کہا کہ جھوٹا خون اس کے اوپر لگا دیا، اور کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا۔ کیا کیفیت تھی؟ اب اس وقت بھی ان کی بصارت کا عالم یہ تھا
یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی، کہ بصارت کا عالم یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے پورا اس کا کے اندر جو اللہ رب العالمین کی تقدیر کا معاملہ تھا، اللہ کے فیصلے تھے، ان پر راضی بھی تھے، ان کے بارے میں جو ہے نا مطمئن بھی تھے، اور کیا کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما واہ واہ تصفون، واہ واہ صبر ہی بہترین چیز ہے۔ واہ واہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو بھی یہ وصف جو ہے نا صبر والا اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو ایک ایسے وصف کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ آخرت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آخرت کا مطلب کہ وہ دنیا، اور مفسرین کرام نے بھی اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وصف یہ خاص تھا کہ آپ آخرت کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے، صحیح، دنیا سے بے رغبتی کروانا، اور خود تو انبیاء علیہ السلام ان کے دلوں میں تو دنیا تھی ہی نہیں، لوگوں کو بھی جو ہے نا دنیا سے بے رغبتی کروانا اور آخرت کی یاد دلانا، آخرت کی تیاری کروانا، اس وصف کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی اس کو جو ہے نا عظیم الشان طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر ان کو ان کی وحی کا تذکرہ، ان کو رحمت عطا فرمائی، رحمت سے خاص حصہ عطا فرمایا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ اور بھی عظیم الشان ان کے اوصاف، کمالات، خوبصورتیاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں، جو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں، وہ کیفیتیں جو عمومی طور پر لوگوں کے علم میں نہیں آ رہی ہوتی، لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک جب مصر سے ابھی وہاں سے روانہ ہوا، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا وصف تھا اللہ رب العالمین نے، کیا شانیں، کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں اللہ رب العالمین۔ آپ اس مکالمے کو پڑھیں نا کہ جب آپ کے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنے بیٹے کی محبت میں ہی گم ہیں، یعنی آپ اپنے بیٹے کی محبت میں ہیں، اچھا، لیکن آپ انہوں نے فرمایا تھا نا لولا ان تفندون، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے ایسا نہ سمجھو کہ میں اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد سے محبت، کمال کی محبت ہے۔ یقین کریں اولاد نعمت ہی ایسی ہے کہ بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اس ایک واقعہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ سے بہت سے پہلوؤں پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہاں فکر آخرت کی بات ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فکر آخرت فرمانے والے، اور پھر آپ کا ایک اور بڑا پیارا وصف یہ تھا کہ آپ خود بھی فکر آخرت فرمانے والے، اور پھر لوگوں کو بھی اللہ پاک کی یاد کی طرف لے کر آنے والے، آخرت کی فکر دینے والے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک انسان کی زندگی میں نا بہت سے مواقع عطا فرماتا ہے، کبھی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، کبھی آخرت کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ موقع بار بار ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہمیں وقت دے رہا ہے، اور یہ وقت ہے ہمارے پاس، مہلت ہے ہمارے پاس۔ عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، اور وہ اس وقت کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا گولڈن چانس ہے۔ بس اوقات دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ، اللہ پاک سب کے لیے عافیت فرمائے، کبھی ایسا منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، گزر رہے ہیں، اچانک بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا، گاڑی ایک دم آپ کے سامنے سے گزری، اور ایک قدم آپ نے پیچھے ہٹایا کہ گاڑی گزر گئی، بچت ہو گئی۔ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، بچ گئے۔ اگر ایک قدم آگے اور ہوتا تو گاڑی نے کچل دینا تھا، ہم نہیں بچتے۔ یہ وقت تھا، ہمیں مہلت دی گئی، ابھی بھی سنبھل جا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ ان الفاظ کو تو دیکھیں کہ کیا پیارے الفاظ ہیں کہ اے انسان، تمہیں کس نے رحمت والے رب سے، کرم والے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آئے نا اپنے اللہ کی یاد کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی یاد کی طرف جب ہم آئیں گے، فکر آخرت کی طرف جب ہم آئیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ یعنی بہت اس اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا کہ ہم دنیا کی جو زندگی ہے نا، جن افراد
کہ پیش نظر آخرت ہوتی ہے نا، وہ موذی نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیں، وہ موذی نہیں ہوتے، وہ تکبر والے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کا نقصان نہیں چاہتے، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، وہ دوسروں کو تانے نہیں دیتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ غیبت نہیں کرتے، وہ حسد نہیں کرتے، وہ دل میں کینے پال کے نہیں رکھتے، ان کے دل ستھرے ہوتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل میں نے دنیا سے جانا ہے، میرے پیش نظر میری آخرت ہے۔ جب آخرت ہے، آج نہیں تو کل میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو میں نے اس ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو تیاری کتنی کی ہے؟ تو وہ تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی تیاری کرنے والے بنیں، اور یعقوب علیہ السلام کی پیاری سیرت سے یہ پہلو ہم ضرور اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آخرت کی فکر کریں۔ ہمیں تو احادیث میں بھی یہ ترغیب ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جو مضمون ہے کہ قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا جاتا تھا، پھر قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا قبروں کی اجازت؟ کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کریں۔ علماء کہتے ہیں قبرستان میں جائیں کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے قبر۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہترین طریقہ حضور جنتی اعمال۔ واہ، جنتی اعمال، یہ تو بہت پیارا آج ہم نے انشاءاللہ چلانا بھی ہے، اور سیگمنٹ بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، ہماری ٹیم اگر اس کو ریڈی ہو جائے تو مجھے ارشاد فرما دیں، تو انشاءاللہ ہم اسے آنر بھی کریں گے۔ جنتی اعمال جو امیر السنت نے ترغیب دلائی ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، سبحان اللہ۔ کچھ ہی دنوں میں رمضان آ جائے گا۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللهم بلغنا رمضان 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 اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان یا خدا ہم عاصیوں پر پھر تیرا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر پھر تیرا احسان ہو، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو، اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان 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 اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ آمین آمین بصحت وعافیہ۔ اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملائے، اور خوب خوب ماہ رمضان کی قدر کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے پورے روزے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب نے پورے روزے بھی رکھنے ہیں ماہ رمضان کے، 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ 30 ہوں، ایک دن بڑھ جائے گا انشاءاللہ، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ عاشقان رسول کی تو یہی خواہش بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ان دنوں میں جنتی اعمال امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے کچھ بیان فرمایا، ان پر بھی ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ ایک اور عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، اللہ کی کوئی نعمت ملے آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا فضل ہوا کہ آپ کے ہاں اولاد ہوئی، اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، سبحان اللہ، خوشی ہوتی ہے۔ بہت سے پیرنٹس کو یہ خواہش ہوتی ہے، خلیل بھائی میں ایک نوجوان کو نہیں بھولتا، ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اچھا، میں اس کی خوشی کو لفظوں میں شاید نہ بیان کر سکوں،
اتنا خوش تھا. میرے پاس وہ مٹھائی لے کر آیا اور اس نے کہا امام مجھے سینے لگایا, امام صاحب اللہ نے بیٹی دے دی ہے. اچھا میرے ساتھ مولانا نقیب صاحب تھے, ہم دونوں میں گھر میں تھا, اتفاقاً نقیب صاحب میری طرف آئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا نقیب نے کہا یار ماشاء اللہ, اس کی خوشی دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہ اتنا خوش ہے. اور واقعتاً ایسے پیرنٹس بھی ہیں کہ جو بیٹی کی اس نعمت پر خوشی کرتے ہیں. اچھا بیٹا ہو جائے تو ویسے ہی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ اولاد ہے, بیٹا ہو بیٹی ہو اولاد ہے, اس پر خوشی ہی ہوتی ہے. وللہ الحمد. وہ محروم ہی ہوگا کہ جسے اپنی اولاد کی آمد پر یعنی اولاد پر کوئی خوشی نہ ہو, بیٹی پر وہ افسوس کرتا ہو. اللہ کی پناہ, اللہ ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لوگوں کو بھی جمع کریں گے اور پھر مٹھائی بھی تقسیم کریں گے, کچھ انداز اپناتے ہیں نا, گھر میں بھی کچھ رونق میلہ لگتا ہے. ایسے ہی شادی ہو تو بھی ایک رونق میلہ لگتا ہے, یہ بھی ایک نعمت کی صورت بنتی ہے. کوئی حج پہ جا رہا ہے, حج سے آ رہا ہے, نعمت ہے. اس طرح بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, سالگرہ آ گئی, برتھ ڈے آ جاتی ہے, تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. رمضان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پر اللہ پاک یوں کہیں کہ رحمت کے دروازے کھل گئے, بخشش کے دروازے کھل گئے, فضل کے دروازے کھل گئے, عنایتیں ہی عنایتیں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جو کتنوں کی بخشش کروا کے جاتا ہے اور پھر ثواب کا ایک انبار لے کر ساتھ آتا ہے. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش نصیب اس ماہ رمضان کی خوشی بھی مناتے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اس کو. تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک یہ بھی سوچ عطا فرمائی ہے, نعمت ملے اپنے بیٹے کی تو آپ گھر میں کچھ نہ کوئی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. شادی ہو رہی ہے آپ کے بیٹے کی تو آپ چراغاں کرتے ہیں, گھر کو جناب روشن کرتے ہیں. تو رمضان بھی تو نعمت ہے نا. اس رمضان میں ہمیں قرآن ملا, اس رمضان میں ہمیں لیلۃ القدر ملی, اس رمضان میں ہمیں بہت کچھ بخشش, عرفان, اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے, جنت کے دروازے کھل گئے, سب کچھ ملا ہمیں اس رمضان میں. تو کیوں نہ پھر اس ماہ رمضان کی بھی قدر کی جائے اور پھر اس ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں گھر میں چراغاں کی جائے. آپ کوشش کریں, جھنڈیاں لگا لیں, کچھ ایسا کریں کہ تاکہ لگے کہ ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہے. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جس طرف ہمارے سجاد بھائی نے توجہ بھی دلائی ہے, ہم وہ جنتی اعمال کا جو پیکیج ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم چلائیں گے. بہرحال ہمارا ٹاپک حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت ہے. یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کچھ حوالے سے کچھ سوالات کیے تھے. یہ کیا مکالمہ تھا, کیا واقعہ ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کے آپ سے کچھ سوالات کیے, اور یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم آپ سے وہ بات پوچھیں گے جو اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا, کئی سوالات کیے, جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر یہ حرام فرمایا تھا. تو یہ ان کا سوال تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی, اور ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے, شدید بیمار ہوئے تھے, اور اسی جو بیماری تھی وہ بیماری لمبی بھی ہوئی, طویل بھی ہوئی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بیماری سے شفا پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانگی. وہ نظر یہ تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے شفا عطا فرما دے تو میں جو میرا پسندیدہ مشروب ہے اور جو پسندیدہ کھانا ہے وہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اور پھر اللہ پاک نے آپ کو شفا بھی عطا فرمائی, اور جو آپ کا پسندیدہ مشروب تھا وہ تھا اونٹنی کا دودھ. اونٹنیوں کا دودھ یہ آپ کو پسند تھا, اور اونٹ کا گوشت یہ آپ کا پسندیدہ کھانا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی, یعنی
انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو کئی اوصاف عطا فرمائے، آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو علم عطا فرمایا، آپ کو کمالات عطا فرمائے، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک مقام یعنی ایک جو کمال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک کا علم عطا فرمایا، ایسے ہی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر آسمانی کتابوں یعنی تورات، انجیل اور دیگر جو آسمانی کتاب تھی ان کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ اور یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی یہ بات بھی توریت میں ذکر تھی کہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، کیونکہ اس پر پوری آگے تفصیل گفتگو بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو رکھ کر یہودیوں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، تو آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم توریت لے کر آ جاؤ، اور توریت میں یہ بات یوں ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کسی پر بھی اونٹ کا گوشت اس طرح کے کھانے یہ حرام نہیں تھے، صحیح، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وجہ سے نظر ماننے کی بنا پر آپ نے اپنے اوپر اور پھر آپ کی اولاد پر وہ کھانا ایک وقت کے لیے یہ حرام ہوا۔ تو قرآن پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے توریت نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اور ان کتابوں کا بھی علم عطا فرمایا۔ میسیج ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں یہ کلام سنا دیں، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ یہ 3 کلام SMS کیے، اور ایک کمنٹس کے ذریعے بھی فیس بک لائیو، فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے مدنی چینل لائیو کے نام سے، وہاں پر بھی ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ زہیب مغل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں سلام، کیسے ہیں ثاقب بھائی، مجھے یہ کلام سنا دیں، آمد رمضان ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا جی، آگے آپ نے جو الفاظ فرمائے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمد رمضان پر کوئی کلام سنا دیں، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک سلامت رکھے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ 1-2 کلام شامل کرتے ہیں، فرمائشی کلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں، روح نہ کیوں مجھے طرب، روح نہ کیوں ہو مجھے طرب، موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھ لے، سنتا ہوں مجھ کو دیکھ
مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں باد مردن ہے وعدہ دیدار باد مردن ہے وعدہ دیدار شوق جینے کا کیا کرے کوئی سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں خاک ہے ایسی زندگی خاک ہے ایسی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزہ ہے اسی زیست میں مزہ جو دیا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا ہے اسی زیست میں مزہ جو دیا یار میں سال کے رو سیاہ سال کے رو سیاہ کمو دعوی عشق مصطفیٰ پائے جو خدمت بلال پائے جو خدمت بلال آئے کسی شمار میں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں اللہ 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 پاک سلامت رکھے آپ کو. کچھ کالز لے لیتے ہیں. کال دیجیے. سید ثاقب شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار کہاں پر واقع ہے اور یہ دین اسلام کے لیے کہاں پر کس ملک تشریف لے کر گئے تھے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور نعت کا اسلام میں آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا پیر کے گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہیں گے فضل بھائی؟ آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی ایک وقت گزارا. جی. جب سارے معاملات ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر آپ کو
اپنے پاس بلا لیا اور آپ پھر وہاں پر رہے بھی اور کئی سال آپ نے وہاں گزارے، لیکن جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے میرے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس میری تدفین کیجیے گا۔ تو جب پھر آپ کا انتقال ہوا تو پھر آپ کے جو مبارک آپ کا جو جسم تھا تو پھر اس کو وہاں سے لے کر جو بیت مقدس ہے مسجد جس کو ہم فلسطین بھی کہتے ہیں، شام، پہلے شام کا حصہ سارا پہلے شام کا حصہ تھا یہ، تو فلسطین اس جگہ پر آپ کا مزار یہ بنایا گیا اور وہاں پر آپ کی تدفین کی، یعنی فلسطین میں آپ کا مزار شریف؟ فلسطین میں آپ کا مزار۔ صحیح، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، ایک میسیج آیا ہے، منقبت سنا دیں اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ۔ خلیل بھائی اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، یہ منقبت سننے کو جی چاہ رہا ہے، جی انشاءاللہ آپ کو منقبت بھی سناتے ہیں۔ اچھا، ایک کمنٹس کی طرف دیکھیں تو ایک کمنٹ یہ آیا ہوا ہے، ثاقب بھائی ہمارے ہاں مدنی چینل نہیں چل رہا، تو مدنی چینل نہیں چل رہا چونکہ اب مدنی چینل HD کی طرف جا چکا ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں، آئیے کچھ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی دکھائیے گا۔ جن کے ہاں مدنی چینل نہیں چل رہا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اپنی سیٹنگ اس انداز سے بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی مدنی چینل چلنے لگ پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ اسے اپنی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں، اس کی پکچر لے لیجئے، اپنی پاس سیو کر لیجئے، اس نمبر کی بھی پکچر آپ لے سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے مدنی چینل کے حوالے سے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں sport@madanichannel.tv، آپ اس پر میل بھی کر سکتے ہیں، میل کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ آپ اسکرین پر نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر لیں۔ کسی قسم کے بھی کوئی پریشانی آئی ہے، مدنی چینل نہیں چل رہا، آپ کے گھر پہ ٹی وی پر مدنی چینل نہیں آ رہا، تو آپ ضرور اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ رہنمائی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک سلامت رکھے، سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے کچھ ٹائم قبل عرض کی تھی کہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیکیج آپ کو دکھائیں گے جنتی اعمال کے حوالے سے، آئیے وہ پیکیج دیکھتے ہیں۔ جی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو ماہ رمضان میں روزانہ ان جنتی اعمال پر عمل کرنے کا فرمایا، اور اپنے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ یا اللہ پاک جو کوئی رمضان کریم میں ان جنتی اعمال میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل کرے، اس کا نیکیوں میں دل لگے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچے، اور ماں باپ سمیت اسے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ ملے۔ اس میں یہ 12 دیے گئے جنتی اعمال رمضان کے لیے، بہت اچھے اعمال ہیں اس میں۔ مثلاً یہ کہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کی، گناہوں سے سچی توبہ کی۔ کیا آج آپ نے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ادا کی؟ کیا آپ نے سحری و افطاری کے بعد دعا کی؟ کیا آج آپ نے ممکن ہو تو ماں باپ کی دستبوسی کی، اناج چومے؟ صلہ رحمی کی نیت سے کم از کم ایک رشتہ دار ترجیحاً ناراض، اگر ناراض ہو تو نہ بھی ہو تو اس سے مل کر یا فون وغیرہ پر مزاج پرسی وغیرہ کی، تو اس طرح 12 جنتی اعمال جو سوالات کی صورت میں، تو یہ اس کو کھانے بھرنے اور اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں، ترغیب دلا کر کے تب نیکیوں میں ہم مصروف کریں گے نا، تو یہ ادھر ادھر بندہ جانے میں، گناہوں میں پڑنے میں، فضولیات میں امید ہے کہ فرق پڑے گا اگر اس میں مصروف کریں گے تو۔ ان کو یہ کام دے دیا جائے ان کو کہ بھائی جنتی اعمال لے اور جنت کی طرف رخ کر، ادھر ادھر کہاں جاتا ہے۔ بہت محنت کی ہے اس پر میں نے، جی ہاں، کہ عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں دونوں کو یہ کام آئے، یہ نہ ہو یار یہ صرف عیسائی بھائی کے لیے، تو یہ اس کو ضرور لیجئے گا، ایک بار پڑھ لیجئے، بھلے آپ کو ایک پر عمل کر سکیں، 12 پر نہیں بھی کر پاتے، ایک پر عمل کر سکیں تو بھی کریں ضرور۔ ایپ اسٹور اور پلے اسٹور دونوں پر iOS اور اینڈرائڈ جو موبائل ہوتے ہیں ان پر آپ جا کر انشاءاللہ تعالیٰ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گروپ میں شیئر کر دیں، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلس وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی آپ یہ پہنچا دیں، آپ ان کو کم از کم لنک شیئر کر دیں تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو یہ اللہ نے چاہا تو گھر گھر عام ہو جائے گا۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو کوئی نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف رجحان بڑھتا ہے، مسیح کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، قرآن کی طرف، عبادت کی طرف، تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی آپ کے لیے، ایک سیلف چیک بیلنس
اور ایک سسٹم ہو جائے گا, ایک پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا کرنے ہیں, تو یہ 12 پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں نیکیوں کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جنتی اعمال اپلیکیشن آپ اسے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے, اور رمضان المبارک سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں. آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں, اسٹڈی کر لیں, پڑھ لیں, اور رمضان المبارک میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. اچھا, کارڈ کی صورت میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے. اگر آپ موبائل کے ذریعے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جنتی اعمال اپلیکیشن اسے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. انشاءاللہ جب عمل کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ واقعتاً یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام ہی عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. میں چاہوں گا انیس بھائی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی حضرت ملک الموت علیہ السلام, وہ فرشتے ہیں کہ جو روح قبض کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک دوستی تھی. اس پر کیا فرمائیں گے؟ کوئی اس کا واقعہ ہے تو ارشاد فرمائیں. جی شاہ صاحب, اس کا ایک بہت دلچسپ اور خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی. ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو یا ویسے آئے ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور میں ابھی ملاقات کے لیے آیا ہوں. صحیح. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایک بات کہنی ہے مجھے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جی فرمائیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ, جب میری موت کا وقت آ جائے, جب میری روح قبض کرنے آؤ تو مجھے پہلے بتا دینا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جی ٹھیک ہے, میں آنے سے پہلے جب میں موت یعنی کہ روح قبض کرنے آؤں گا تو میں 2-3 قاصد آپ کو بھیج دوں گا. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا, ملک الموت علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا, آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ 2-3 قاصد بھیج دو گے, آپ نے بھیجے نہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ حضور میں نے قاصد بھیج دیے تھے. وہ قاصد کون سے تھے؟ آپ نے عرض کی کہ آپ کے سیاہ بالوں کا سفید ہو جانا یہ پہلا قاصد تھا, اور آپ کی بدن کی چستی اور توانائی کا ختم ہو جانا یہ موت کا دوسرا قاصد تھا, اور آپ کی جو بدن تھا, بدن کا جھک جانا, یہ تیسرا قاصد تھا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر بہت اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ موت کے جو قاصد ہیں, یہ جس طرح بھی تذکرہ ہوا 3 قاصد جو بیان کیے ملک الموت علیہ السلام نے, اس کے علاوہ بھی احادیث میں کئی قاصد جو ہیں موت کے وہ ان کا ذکر ملتا ہے کہ مرض اور آنکھوں اور کانوں کا تغیر, یعنی کہ پہلے آنکھوں کی بینائی کا درست ہو جانا اور بعد میں درست ہونے کے بعد بینائی چلے جانا, کانوں کا درست ہونا اور اس کے بعد بہرا پن آ جانا, یہ موت کے قاصدین میں سے ہے. اور آج کل کئی لوگ, بہت سے لوگ ایسے ہیں شاہ صاحب جو آج کل یعنی کہ موت ملک الموت علیہ السلام کی طرف سے جو موت کے قاصد ہیں وہ ان کے پاس آ چکے ہیں, لیکن غفلت ہے, غفلت کہ حالت یہ ہے کہ ہم جب سفید بال آتے ہیں تو دل کو ٹھارس پہنچانے کے لیے, دل کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یار یہ سفید بال تو نزلے سے ہو گئے ہوں گے, اسی طرح بیماری, حالانکہ یہ جب تھوڑے سے پیچھے کی عمر کو دیکھیں تب تو یہ نزلے کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. عمر کا بھی تقاضا ہے بھائی, اب مان لیں عمر ہو چکی ہے, اب بالوں میں سفید ہونا ہے, اور بڑھاپے کی طرف آپ اب جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اس دنیا سے تو باہر سورج جانا ہے. اچھا بڑھاپے میں ہی نہیں جانا, دل کہتے ہیں نا دل کو منانے کے لیے غالب گمان اچھا ہے, یہ صرف گمان کی حد تک تو ہے, لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی چلیں یہ نزلے کی وجہ سے, مان لیا نزلے کی وجہ سے سفید ہوئے ہیں, کیا کر لیں گے؟ موت جب آئے گی وہ یہ تھوڑی دیکھے گی کہ آپ کے بال کتنے جناب سفید ہیں, ابھی تو سیاہ بال ہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے, نہیں. اچھا بعض سفید بال والے
زندگی لمبی پا رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً جو بڑھاپے کی عمر میں لمبی زندگی پا رہے ہیں، اور نوجوانوں کی کثرت دنیا سے جا رہی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل کے اس معاشرے میں بھی، زمانے میں بھی، کتنی کثرت کے ساتھ نوجوان اس دنیا سے جا رہے ہیں. بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا پیدائش کے وقت ہی بچہ پیدا ہوا اور دنیا سے چلا گیا، یوں بھی ہو سکتا ہے. کچھ بڑا ہوا، بچپن میں چلا گیا، نابالغی کی عمر میں چلا گیا، نوجوانی کی عمر میں، جوانی کی عمر میں، ادھیڑ پن کی عمر میں. یہ تو ساری عمر کی کیفیت ہے. یہ تو کسی کے لیے فکس نہیں ہے کہ یہ اس تاریخ کو دنیا سے جائے گا. ہمارے ہاں معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ بڑا بھائی ہے تو پہلے یہ دنیا سے جائے گا، یہ چھوٹا بھائی ہے تو یہ بعد میں جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے بڑا بعد میں جائے، چھوٹا پہلے چلا جائے. کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عمر کسی کو معلوم ہے کہ بھئی یہ اتنی زندگی جیے گا. اس کا علم صرف اور صرف میرے مالک و مولا کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. اللہ کی عطا سے اللہ جس پر آشکار فرما دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے. جب جانا ہے تو کیوں نہ پھر اس کی تیاری کر لیں. آج وقت ہے نا ہمارے پاس. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو. ابھی نوری جواں تم ہو، ابھی ہمت ہے، ابھی اعضاء سلامت ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ابھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، ابھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، ابھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، ابھی اعتکاف کر سکتے ہیں، ابھی رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اگر لمبی عمر پاتے بھی ہیں روزے نہیں رکھ سکیں گے. کبھی اس طرح کی بھی عمر کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ ذوف کی اس کیفیت کو چلا جاتا ہے کہ پھر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوتا. کبھی بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ بندہ عبادت کی طرف نہیں جا سکتا. اب تو پھر وہ گھٹنوں کا درد سجدوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کتنے وہ افراد کے زمین پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہوتے. مجھے ایک بزرگوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، آپریشن ہوا. تو نمازی، بڑے پکے نمازی، اس خبر کو بڑا شائع بھی کیا گیا تھا کسی دور میں. تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جب ان کو کہا نا ڈاکٹر نے کہ آپ نے کچھ ٹائم تک سجدہ نہیں کرنا، آپریشن ہوا، اور اچھا اب وہ بزرگ روتے بہت زیادہ تھے، بہت روتے تھے. اب کچھ کھانا کھلائیں تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کچھ پلائیں تو پی نہیں رہے ہیں، اور روئی جا رہے ہیں، بس روئی جا رہے ہیں. یعنی کہ ان کی کیفیت یہ کہ بچوں کو دیکھ کر رحم آ گیا، دل بھر آیا. ایک دن پوچھتے ہیں کہ ابا آپ کچھ نہیں کھاؤ گے تو آپ تو نہیں جیو گے، اب کیوں نہیں کچھ کھا رہے ہو، آپ کچھ پی نہیں رہے ہو، آپ کو زبردستی آپ کو کھلایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. ان کا جو جملہ تھا نا وہ یہ تھا کہ مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے. میں جس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا، میں اس کا رزق کھا رہا ہوں، میں سجدہ ہی نہیں کر پا رہا، میں بیماری کی وجہ سے. حالانکہ یہ ان کا ایک عشق تھا نماز کے ساتھ. یہ اس تناظر میں ان کے لیے جائز تھا کہ اگر ڈاکٹر نے اور واقعتاً ان کا آپریشن ہے اور پھر ایک کیفیت میں آ کر دین اسلام رخصت دیتا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کریں زمین پر جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جاتے ہیں. اچھا اب اس کیفیت میں بھی کہتے ہیں میں سجدہ نہیں کر پا رہا، مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے. اللہ اکبر. ایسے بھی نماز کے عاشق ہیں، اور ایک وہ بھی ہے کہ جسے نماز کی پرواہ نہیں ہے. اللہ عافیت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. شاہ صاحب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جوان ہیں لیکن عبادات کی طرف وہ مائل نہیں ہیں، جیسے کہ آپ نے گفتگو فرمائی. اور بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں ابھی بھی صبح فجر پڑھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی عمر کا ان کا یہ حصہ ہو چکا. اچھا اب جیسے کہ ناشتہ ہے، وہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتے جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لیں. ایسے ہی ہے، اشراق چاش پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اذکار کریں گے، اوراد و وظائف ان کا معمول ہوتا ہے. تو درود شریف پڑھنا ان کے معمولات میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ عادت وہی بات ہے کہ جب پریکٹس میں اچھی رہتی ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ بس پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اللہ پاک عافیت فرمائے. ہمارے ایک مدنی چینل جو فیس بک کے ناظرین ہیں ان میں سے محمد حسن اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پنجاب دے شہر راجن پور تو سرائکی اچ عرض کریندا پیاں. شاہ جی اج موضوع بڑا زبردست ہے، میری طرف کو تساں کو اور تواڈی ساری ٹیم کو جمعہ مبارک کی خیر مبارک. شاہ جی ایک کلام دی گزارش ہے، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. اب ان کو میں نے جواب دینا ہے، سبحان اللہ. کیسے دوں؟ ماشاء اللہ، ویسے تو آپ اچھا پڑھ رہے تھے سرائکی، وہ تو لکھا ہوا تھا تو میں نے پڑھ لیا. مجھے کہا جائے کہ آپ یوں بیان کر دیں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تہاڈا بہوں بہوں شکریہ. میں عرض کر دیتا ہوں، تہاڈا بہوں بہوں شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. میٹھی زبان ہے لیکن مجھے آتی نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں.
سمجھ لیتا ہوں لیکن کچھ ہارڈ نہیں سمجھ سکتا ہوں میں ابھی بھی. کچھ ورڈ گزر گئے، ورڈ گزر جائیں تو بس گزر گئے. اللہ پاک عافیت فرمائے. کچھ کالز ہیں، کال شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مجھے یہ کلام سنا دے. یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. ماشاء اللہ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں سنا لیا یہ کلام. بندی چینل کے ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی ماشاء اللہ آپ نے یہ کلام سنایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. میرا شاہ صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے گئی اور کیسے واپس آئی؟ کیا کہیں گے سجاد بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسے آپ بھی تذکرہ فرما رہے تھے کہ اولاد کی محبت، یہ وجہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی. اور کیفیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن پاک کے اندر جن الفاظ میں تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب آپ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو رونا آیا، غمزدہ ہوئے، تو روایات کے الفاظ ہیں قبلہ شاہ صاحب 80 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں. تو آپ کی جو بینائی ہے، آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ سفید ہو گئیں حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ میرے والد گرامی کے چہرے پر یہ میری قمیص لگانا تو اللہ رب العالمین ان کو بینائی عطا فرما دے گا. تو فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، کہ وہ آئے جو قمیص لے کر کے آئے خوشخبری دینے والے، تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگائی گئی، واہ، تو بینائی واپس آ گئی. اللہ، گویا کہ وہ جو حزن تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جو ملال تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر خوشی آئی تو خوشی کے ساتھ بینائی بھی آ گئی. اللہ رب العالمین نے واپس عطا فرمایا. اچھا، اس واقعے سے آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان سے نسبت رکھنے والی چیز میں بھی برکت آ جاتی ہے. جبھی تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود کرتا اپنا بھیجا، اپنی قمیض کو بھیجا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس کی برکت کیا ہے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کا اپنی آنکھوں پر لگانا، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس کی برکت کیا، کس انداز میں ظاہر ہوگی. قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیاری سیرت پر کچھ فرمائش شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مبلغین سے دوبارہ گفتگو کریں گے. جی. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے. تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے لکھا قرآن ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو
شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ اے خدا، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ۔ ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا، ان کو آباد رکھ۔ علم میں، صحت میں برکت، علم میں، صحت میں برکت، نظر بد سے بچا، ان کو آباد رکھ، نظر بد سے بچا، ان کو آباد رکھ۔ ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا سجاد بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی، وہ وصیت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، دیکھتے ہیں ہمارے ہاں دنیا کے اندر ہم لوگ بھی اس دنیا سے جانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، وصیتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ جی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو اللہ رب العالمین نے جن الفاظ میں بیان فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنی اولاد کو، اور کیا فرمایا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں مرنا کہ مسلمان ہو کے مرنا، اسلام کے بغیر کسی اور حالت میں مرنا بھی مت، یعنی موت تک اپنے اسلام کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ گویا کہ آخری لمحات میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اسلام کی یا دین کی جو ہے نا اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کی، اس کے اوپر ڈٹے رہنے کی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ کسی مال کی، کسی دنیا کے معاملات کی وصیت نہیں کر رہے، بلکہ دین کی اور آخرت کی وصیت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولاد کو اور والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ صرف مال ہی کی وصیت نہ کر کے جائیں، اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا کر کے دینا، بلکہ والدین کا حق ہے کہ اولاد کے جو عقائد ہیں، عقائد صحیحہ، اس کی بھی وصیت کریں، اعمال صالحہ کی بھی وصیت کریں، دین پر استقامت کی بھی وصیت کر کے جائیں، اور نیکیوں پر مداومت اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اس کی بھی وصیت کر کے جائیں۔ اچھا بعض اوقات ہوتا یوں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی آدمی نے نا مسجد میں پنکھا لگایا تھا، اب وہ جو اس کا بیٹا ہوگا نا وہ آ کر ادھر ہی آ کر بیٹھے گا، اگر والدین سے محبت ہوگی نا تو اسی پنکھے کے نیچے آ کر بیٹھے گا، اس مصلے پر آ کر بیٹھے گا۔ کیوں؟ یہ میرے والد صاحب کی نشانی ہے۔ اچھا پنکھا چلے نہ چلے، مصلہ بھی اسی مصلے پر آ کر بیٹھیں گے، کیوں؟ کہ یہ والد صاحب نے دیا، والد صاحب کی نشانی ہے۔ آ جائیں گھر پہ، آ جائیں گھر میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم کبھی الگ نہیں کر پاتے ہیں، جدا نہیں کر پاتے ہیں، جہاں والدین کی نا بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ چارپائی ہے، یہ میرے والد صاحب کی چارپائی تھی، اس کو بڑے یعنی اس کو ایک عرصہ تک رکھا جاتا ہے، ایون کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، کچھ چیزیں بچوں کے ہاتھوں میں آتی ہیں، تو اگر کوئی کسی کی خوش نصیب کے پاس والدین کے چپل بھی آ جائے نا تو وہ اس کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ میرے والدین کے چپل ہیں۔ کیوں؟ اچھا اگر کوئی والدین اپنی زندگی میں کچھ دے دیں، بیٹا یہ تم سنبھال کے رکھنا، لوگ دوستوں کی چیزوں کو اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں،
اور جب والدین دنیا سے جاتے ہوئے کچھ چیز دے کر جائیں تو کتنا سنبھالا جائے گا. ایسے ہی جن والدین کو اپنے اولاد کی آخرت کی فکر ہے نا، ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی وصیتیں بھی کر کے جائیں. بیٹا عقائد جو حقہ ہیں، عقائد اہل سنت پر ہی قائم دائم رہنا، نیکیوں پر مداومت اختیار کرنا، یعنی نیکیاں کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا. اچھا پھر یہ کام میں کیا کرتا تھا، کچھ بتا بھی دیا جائے یا پھر معلوم ہو تو اس کا وہ عمل کہ جو مثلا کسی آپ مدرسے کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے، مسجد کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے، یہ رشتہ داروں میں کہیں ہیلپ کرتے تھے، تو اس کو بھی کنٹینیو کیا جائے. میرے بات بیٹا اس کو بھی آپ جاری رکھنا. تو اس سے کیا ہوگا کہ اولاد آپ کے چلے جانے کے بعد اولاد اس تناظر میں لے گی، یہ میرے والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ مجھے کہا ہے. آپ دیکھیں کہ یقین کریں اس پر بڑا یعنی بہت اثر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی نیکی کی دعوت دیں نا، آپ یہ کہیں کہ یار اس پر تو اثر ہی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، دل پہ اثر ہوتا ضرور ہے، عمل کریں نہ کرے ایک دفعہ کھٹکا ضرور لگتا ہے، کھٹکا ضرور ہوتا ہے بھائی اس نے نیکی کی دعوت دی ہے. ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ. انبیاء کی سیرت پڑھیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے تو کئی سو سال، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے 950 سال تک آپ علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، لوگوں کو اللہ پاک کے دین کی طرف بلایا. کتنے افراد نے کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے؟ چند افراد یا کچھ افراد لے کر ایمان آتے ہیں، اس کے علاوہ لے کر نہیں آئے. لیکن آپ ہمت ہارتے نہیں ہیں، آپ نے کئی سو سال تک اللہ پاک کے دین کی دعوت دی ہے. درس ہے ہمارے لیے، ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں، کوئی عمل کرے نہ کرے، ہمیں نیکی کی دعوت کا ثواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. تو اپنی اولادوں کو بھی اس طرح کی نصیحت کریں، اس طرح کی وصیت کریں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ضرور ہوگا. شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں ہمارے کہ والد کے عقائد صحیحہ تھے لیکن اولاد کسی اور ٹریک پر چلی گئی ہے، کسی کی ویڈیو سن کر، کسی کے معاملات دیکھ کر، کہیں کوئی باس ایسا مل گیا جس نے دوسرے راستے پر لگا دیا. تو اگر والدین کی نصیحت اور وصیت ہوگی تو پھر اولاد کہیں اور نہیں جائے گی، وہ اس کے اوپر مضبوط ہو جائے گی. مضبوطی سے یہ ہمارے اصل دیکھیں دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا بہت ضروری ہے. ایمان کی فکر کریں گے تو ایمان بچے گا، ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ ڈگمگانے لگ پڑے اور ایمان سے ہی کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اللہ عافیت فرمائے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمارا، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا اللہ ایمان سلامت رکھے. ایمان پر استقامت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ قبلہ شیخ طریقت کا بھی ایک شعر بھی ہے ایمان پر استقامت کے حوالے سے، وہ ایمان پر استقامت یا اعلیٰ حضرت کا یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. الہی بچانا برے خاتمے سے، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا شاہ صاحب یہاں پر ایمان کے خاتمے کے حوالے سے جو بات ہوئی، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ جس شخص کو اپنے برے خاتمے کا یعنی کہ
برے خاتمے کا خوف نہ ہو، ایمان کے سلب ہو جانے کا خوف نہ ہو، ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جائے۔ اللہ کی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن مرتے وقت بھی اے اللہ ہمارا ایمان سلامت۔ کیسے ایمان کی فکر ہو، کیا کہیں گے؟ ایمان کی بے خطر نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے۔ خوف نہیں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کس انداز میں یہ خوف ہو، کیا کیا جائے کہ ایمان کی فکر لاحق رہے؟ یا سلام، اللہ عز و جل کی ناراضگی والے کاموں سے بچا جائے، یعنی کہ اگر اللہ عز و جل کا یہ خوف خدا اگر بندے میں پیدا ہو جائے تو ایمان کی سلامتی کی فکر پھر خود بخود آ جاتی ہے۔ اور یہ وہی بات ہے، خوف خدا جب ختم ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں رہتی۔ جب بندے کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی والے کاموں سے بچا جائے، کہ اللہ عز و جل کس گناہ پر، کس معمولی سے گناہ پر، وہی کہتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، گناہ کو چھوٹا سمجھ کے گناہ نہ کیا جائے، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نیکی چھوڑی نہ جائے۔ نہ جانے کون سا گناہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے معاذ اللہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ جنہیں دنیا میں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، جیسے مبلغین بھی فرما رہے ہیں، کبھی فکر ہی نہیں کی ایمان کی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کا فائدہ کیا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا۔ قرآن پاک میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو اسلام پر رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر ہم احادیث کو پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، تو یہی ہمیں حکم ملتا ہے کہ تم دین اسلام پر ہی دنیا سے جانا۔ یہ اسلام کا درس ہے، کیوں کہ اس میں اہمیت بیان کی گئی کہ جو دین اسلام پر دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ قاعدہ قانون کلیہ ذہن میں بٹھا لیں، جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کسی صورت بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے اس کو بیان فرمایا، لہٰذا اپنے ایمان کی فکر بہر صورت لازم ہے۔ اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، بچوں کے بچوں کو بھی، نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اور ایسے اقدامات کریں، وہ کام کریں، وہ اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بھی اور ہمارے بچوں کے ایمان سلامت رہیں۔ کچھ فرما رہے سجاد نے؟ قبلہ شاہ صاحب، اس میں نا اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں جہاں یہ والا جملہ ارشاد فرمایا نا، ایک اور مقام پر، ایک تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی نا، ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا، اس کے ساتھ ایک خصوصیت بھی بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو۔ ذہن میں یہ آیت مبارکہ بھی آ نہیں تھا، اب جب بات شروع کی تو میرے ذہن میں آیت مبارکہ یہ والی آگی، میں آیت پڑھنا یہ چاہ رہا تھا جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعنی تقوی وہ چیز ہے، اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو گویا کہ اللہ رب العالمین کے کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کر دے گا۔ کیا بات، کیا بات ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال مبارک کی طرف بات کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال؟ کچھ تو گفتگو فرمائی ہے تدفین کے حوالے سے، مزید کچھ ارشاد فرما دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسا کہ پہلے گفتگو بھی ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے 24 سال بہترین راحت و سکون کے ساتھ وہاں پر گزارے، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرا جو جنازہ ہے وہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیر کی گئی، اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسم اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے قیس کی وفات ہوئی، اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی۔ صحیح، وفات بھی ساتھ ہوئی اور ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی، اور دفن بھی ساتھ کیے گئے۔ صحیح، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی پچھلی امتوں کے اندر یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ عمر طویل ہوا کرتی تھی، اور اس طرح کی احادیث میں بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ پچھلی امتیں ان کی عمریں طویل ہوتی تھیں تو وہ عبادات زیادہ کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے احسان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اور لیلۃ القدر بھی عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے، تو اللہ پاک ہمیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی عطا فرمائے. اور جیسا کہ بات ہوئی شاہ صاحب کہ آپ نے جو وصیت فرمائی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. کلام سننا ہے پہنچو درے سرکار پر چاہا تو یہی ہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا خلیل بھائی، غدود آ جائے ناک میں کیا کیا جائے؟ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ ہے کہ ناک سے متعلقہ جیسے چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہڈی بڑھ گئی جی، تو وہ یہ جملہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ناک کی ہڈی بڑھ گئی، صحیح، اور غدود بڑھ گئے، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ناک میں اندر ورم ہوتا ہے، سویلنگ ہوتی ہے، تو اس کو ہڈی بڑھنا کہہ دیتے ہیں. تو اس کا علاج تو باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے مل کر، اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اچھا اس علاج میں، کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ایسا کہ بندہ رات کو سویا، بخار ہوا یا کوئی اور نزلہ ہو گیا، صبح اس نے 1-2 دن کی دوا کھائی تو ٹھیک ہو گیا. یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ جسم میں پل رہی ہوتی ہیں، وہ اور دن بہ دن مزید جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں، پھر جب باقاعدہ ایک مرض بن جاتا ہے تو پھر وہ سامنے آتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ناک کے غدود وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے مل کر اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے. اس میں کچھ پرہیز عرض کر دیتا ہوں کہ اب جس کو وہ غدود کہہ رہے ہیں وہ غدود ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہوتا کچھ ہے. تو اس میں یہ کہ بچے جو باہر کی یہ پاپڑ وغیرہ اس طرح کی باہر کی جو غیر معیاری چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اس میں سبھی آ گئی. اور اسی طرح سے جب عمر ہوتی ہے بچے کی تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو مزید اور چیزیں کھاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں 3 سال کا بچہ بھی یہ پاپڑ اور یہ باہر کی چیزیں تو کھا ہی رہا ہوتا ہے اس طرح کی، تو وہ غیر معیاری گھی میں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے ان کو بچائیں. اسی طرح سے جو ناک سے متعلقہ جو امراض ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات بھر پنکھا چل رہا ہے یا اے سی ہے تو وہ اس کی ہوا اس پہ نہ پڑے تو پھر مزید اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے جو بلغمی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی چیزیں کہہ لیں، جو چیزیں ٹھنڈ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، جیسے چاول ہے تو اس سے بچا جائے. ٹھنڈے پانی، ہمارے بچے ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں، سردیوں میں بھی برف والا بچے پی رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کروایا جائے. یعنی غیر معیاری چیزیں آپ چھڑوا دیں گے تو انشاءاللہ جب اس کے اسباب بند ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. شہد بہت مفید ہے. آپ شہد جو ہے تھوڑا سا جیسے بچے کے حساب سے آدھا کپ پانی یا 1 کپ پانی، اس کے اندر 1 چمچ آدھا چمچ اس کی عمر کے حساب سے اچھا خالص شہد جو ہے وہ ملا کر آپ وہ پلاتے رہیں، تو اس سے ان کے گلے کے معاملات اور بلغم وغیرہ کی جو کیفیت ہے وہ انشاءاللہ اس میں ٹھیک رہے گی. اور بھی بہت سارے علاج ہیں، مگر یہ کہ اب نہ بچے کی ہمیں عمر پتہ ہے اور نہ مریض کو دیکھا ہوتا ہے، تو ایک جنرلی جو احتیاط ہیں وہ اس میں بتا سکتے ہیں. بعض اوقات خلیل بھائی سوتے ہوئے منہ بہت خشک ہو جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ایسا کچھ کھایا پیا ہوتا ہے، اچھا جیسے آپ مرچ مسالے تیز کھائیں گے، کوئی گرم چیز کھائیں گے، جیسے بہت زیادہ مچھلی ہے وہ آپ نے کھا لی، یا اور کوئی گرم چیز آپ نے کھا لی کثرت سے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہی آپ کو، ہماری عادت ہوتی ہے پانی ہم کم پیتے ہیں، جی، تو پھر ایسی گرم چیزیں کھائیں یا تلی ہوئی چیزیں کھائیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ خشکی سے ہوتا ہے، اندر ڈرائنس ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ لگتا ہے کہ منہ خشک ہو گیا، منہ کڑوا بھی ہو جاتا ہے. اس طرح کی علامات اس میں ہوتی ہیں. تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ پانی کی کثرت کریں، پانی زیادہ پئیں، اور اسی طرح سے مرغن غذائیں یا بہت زیادہ گرم غذائیں، جیسے عام طور سے جو مچھلی یا دیگر ہم جو گوشت لیتے ہیں، جیسے بکرے کا لیا یا دوسرا لیا، چکن لیا، تو وہ تھوڑا سا استعمال میں آتا ہے، لیکن عموماً جب مچھلی کھاتے ہیں تو صرف مچھلی ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی تلی ہوئی، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ اچھا خاصا مرچ مسالہ لگا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں یا بعض گرم چیزیں کھا لیتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح ہوتا ہے. اپنی طبیعت کو دیکھ کر کھانا چاہیے. اچھا خراٹوں کے حوالے سے
کہ اس کا کیا علاج ہے, کیا کیا جائے؟ جن کو خراٹے آتے ہیں اس کے مختلف اس کے علاج ہیں اور مختلف اس کے اسباب ہیں. اسباب بھی مختلف ہیں, علاج بھی مختلف ہے. جی زیادہ تر یہ جیسے بعض ایسے جیسے گفتگو ہوتی ہے کہ جو ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا جی. کہ طبی اعتبار سے کچھ گفتگو ہوتی ہے تو موٹی موٹی جیسے بات ایک سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ لیں. بعض اوقات یہ موٹاپے سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان کو خراٹے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنا ویٹ کم کریں. اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ مرض نہیں ہوتا لیکن جو ہے نا وہ صرف تھکن سے ہوتا ہے ایسا. جس دن آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے تو آپ کو لگے گا آپ خراٹے آ رہے ہیں. جی. تو بہرحال اس کے جو بھی ہے علاج کرنا چاہیے. اچھا نہیں ہے. اور کبھی سفر ہوتا ہے, ہم میں نے کسی نے بتائی ہے تحقیق کہ ایک طلاق کی ایک ریشو اس وجہ سے بھی ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں نہیں ہے اسلامی معاشرے میں, الحمدللہ ہمارے اسلامی معاشرے میں نہیں ہے لیکن ہے جہاں ہے. اچھا. لیکن یہ کہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح کا جو خراٹے وغیرہ ہے, تو اس کا علاج کرنا چاہیے باقاعدہ. اب جو شخص ہے جس کا ویٹ زیادہ ہے, اب وہ پھر کھاتے بھی زیادہ ہیں, اس کا اہتمام بھی نہیں کہ ویٹ کم ہو, تو ویٹ کم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کم ویٹ والوں کا خراٹے کم ہی ہوتے ہیں. تو خشکی ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد دو جو ہے وہ انجیر کھا لیا کریں. اچھا. یا 2 انجیر رات کو بھگو 2 انجیر ٹکڑے کر کے رکھیں اور اس کے اندر 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال دیں, صبح وہ کھا لیں. اچھا. تو یعنی اپنا ہاضمہ صحیح کریں, اپنا ویٹ کم کریں, اپنے کھانے پینے کا نظام صحیح کریں, تو اسی طرح سے نیند کا خیال کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خراٹوں وغیرہ کے اعتبار سے پھر باقاعدہ کسی طبیب سے علاج بھی کروانا. اچھا, اس کا ناک کی اس جگہ کا کہا جاتا ہے کہ مساج بھی کریں آپ, کچھ اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے, ایسا ہے؟ جی جیسے ناک کے اندر آپ چاہیں تو ناف میں تیل لگا لیں. صحیح. ناک کے اندر 1-2 قطرے جیسے سرسوں کا آئل ہے وہ ڈال لیں, یہ مفید ہوتا ہے صحیح. اس کے لیے. تو اسی طرح سے اپنا کھانا پینا اپنا صحیح کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. خشکی باڈی میں ہوتی ہے, بعض اوقات ڈرائنس بڑی بھی ہوتی ہے, ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایسا بریانی ہی کھانی ہے, وہ بھی مرچ مسالے والی تیز, تو آلو کھانے ساتھ, تو اس طرح وہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے. جی. تو پھر بعض اوقات اس طرح کے امراض ہوتے ہیں تو انجیر کا استعمال بھی مفید ہے. صحیح. وہ کریں اور قبض نہ رہنے دیں. صحیح. پیٹ صحیح صاف ہوگا تو بہت سارے امراض ویسے ہی قریب نہیں آتے. صحیح. ایسیڈیٹی کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ سینے کی جلن, ایسیڈیٹی. دیکھیں سینے کی جلن کا تعلق اگر دیکھیں تو زیادہ تر اپنے ہاتھ میں ہی. اپنے ہاتھ میں؟ یہ سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. سچ ہے. جیسے کہ جو لوگ سادہ غذائیں کھاتے ہیں جی, تو ان کو عموماً جو ہے نا یہ اس طرح کی جلن اور یہ معاملات نہیں ہوتے. تو اب اپنی غذا پر غور کر لیں. آپ کے گھر میں آئل کون سا استعمال ہوتا ہے, سب سے پہلے اس پہ غور کر لیں. بہتر ہے کہ آپ کا دیسی گھی ہو, وہ تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کم از کم سرسوں کا استعمال کریں, وہ بھی اچھا معیاری. تو یہ کھانے کے اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے آئل ہے, اس کو دیکھ لیں. اسی طرح سے پھر آپ نے جو کھایا ہے وہ کتنا کھایا ہے. پھر آپ کے یہاں جو مرچیں استعمال ہوتی ہیں, جو مسالے استعمال ہوتے ہیں, اس کی مقدار کتنی ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کو دیکھ لیں. پھر اسی طرح سے جب آپ کھا رہے ہیں اس کو اچھی طرح چبا کے کھایا نہیں کھایا, اس کو چبانا. پھر کھانے کے ساتھ پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. کھانے سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے پئیں یا بعد میں پئیں, بیچ میں تھوڑا بہت پینے میں حرج نہیں ہے, اس کو دیکھ لیں. پھر بعض لوگوں کے اب گھی تیل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض ایسی برادریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مرچیں استعمال کرتے ہیں, تو سینے میں جلن ہوتی ہے. بعض لوگ جیسے میدے سے بنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. بعضوں کو چائے تیزابیت کر رہی ہوتی ہے. تیزابیت والی چیز لیں گے, سینے کی ایسیڈیٹی والی چیزیں لیں گے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس نے جا کے اندر تیزابیت ہی پیدا کرنی ہے. تو ایسے تیزابیت وغیرہ ہو تو آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں, دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں موقع محل سے. دہی کے اندر پودینہ زیرہ وغیرہ ڈال کر وہ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی فروٹ ہے وہ استعمال کر لیں, تربوز ہے, خربوزہ ہے, امرود تیزابیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تھوڑے سے آج کل امرود کا موسم بھی ہے, قبض کے لیے امرود بہت مفید ہے. قبض بھی رہتی ہے, تیزابیت بھی رہتی ہے, سینے میں جلن ہے, تو اس کے لیے امرود آپ روزانہ آدھا کلو کھا لیں. جی, سستے بھی ہیں. دوا کے طور پہ اگر آپ کو 100 روپے کے بھی 200 روپے کلو, 200 روپے کلو ہے نا. اگر 100 روپے کی روز آپ دوا کھا رہے ہیں تو کیا مہنگی ہے. اصل میں نے کل ہی لی ہے اس لیے مجھے معلوم ہے. تو بعض اوقات ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. 200 روپے 200 روپے آپ کو دوا کے طور پہ لے لیں. جی, اگر دوا لینے جاتے ہیں یہ ایسیڈیٹی کی کسی کے پاس, تو آپ کو 400-500 روپے دینے ہی پڑیں گے نا. ایسے ہی ہے. تو اس طرح یہ پھر نیچرل چیز ہے, اچھی چیز ہے, یہ استعمال کر لیں. تیزابیت کے لیے انار بہت زیادہ مفید ہے.
قبض نہ ہونے دیں. بعض اوقات اچھا، یہ قبض تیزابیت السر کی طرف بھی لے کر جاتی ہے؟ بالکل. اس کا دوسرا نام کیا لیں آپ؟ السر، یعنی تیزابیت کا دوسرا نام السر ہے. السر کیا ہے؟ اصل نام تو سنا ہوتا ہے، بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین کو بھی معلوم ہوگا کہ السر ہے، السر ہے، السر ہے. السر کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کس حد تک یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ السر عام طور سے جو ایک موٹے موٹے الفاظ میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معدے کے اندر زخم ہوتے ہیں. زخم، معدے کے اندر زخم ہوتے ہیں. اس کے مختلف جیسے فرسٹ اسٹیج ہے وہ تھوڑا بہت، جب بھی آپ نے کچھ کھایا فوری اندر جلن، کچھ بھی کھایا جلن، تو پھر یہ بڑھتے 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 مزید آگے بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس میں نے بعض ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جن کا پھر یہ معدے کی جو اندر دیوار ہوتی ہے نا وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے معدے کے اندر سوراخ تک ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کو کور کرنا کافی مشکل ہوتا ہے بظاہر دواؤں کے اعتبار سے. تو اس لیے اگر کسی کو ایسا ہے تو وہ جو ہے نا کوشش کرے کہ اس کا باقاعدہ علاج کرے، اپنے کھانے پینے کی احتیاط کرے، اور خون کو گاڑھا ہونے سے بچائے. اپنے ایسی چیزوں کا، غذاؤں کا استعمال نہ کرے. جن کو السر رہتا ہے تو وہ بڑے کا گوشت، تیل مرچ مسالے، تلی ہوئی چیزیں، بیکری کے آئٹم، مٹھائی کے آئٹم، اور خاص طور سے باہر کی چیزیں، گھر سے باہر جو عام طور سے کھاتے ہیں، بھلے وہ آپ کو بظاہر جتنی بھی اچھی لگ رہی ہیں لیکن اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ روزانہ کھانے کے بعد جیسے کھانے کے ساتھ بند گوبھی کا استعمال کریں. صحیح. میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے السر کا علاج ایک لکھا ہے گھریلو علاج کتاب میں کہ بند گوبھی جو ہوتی ہے یہ تینوں ٹائم کھانے میں اس کو بنا کر کھائیں. اچھا. بطور سالن. اور اس کا جیسے جوس نکال لیں بند گوبھی کا، وہ بھی ایک گلاس پی لیں، آدھا گلاس پی لیں. موقع محل سے طبیب سے مشورہ کر کے اس کو پی لیں 15 دن کے قریب آس پاس. تو اور جب کہ پرہیز بھی کریں تو السر کے مرض سے انشاءاللہ فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جن کے اچھا آپ بات مکمل فرمائیں. جی. تو یہ اس کو بڑھنے نہ دیں کہ اچھی چیز نہیں ہے. معدہ ٹھیک ہے تو بہت کچھ ٹھیک ہے، اگر معدے کے اندر خرابی ہے تو بہت کچھ خرابی ہوتی ہے. پھر یہ کہ لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہو پاتے السر کے معاملے میں کہ ان کا پرہیز نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ پھر یوں دونوں چیزیں پرہیز بھی نہ کریں اور صرف دوا کریں اور چاہیں کہ مرض ٹھیک ہو تو مشکل ہوتا ہے. اللہ عافیت فرمائے. ایک آخری میں سوال آپ سے طب کے حوالے سے لوں گا. جن کے منہ سے بدبو آتی ہے اس کا کیا علاج ہے اور اس کے اسباب کیا ہے؟ کیوں منہ سے بدبو آتی ہے اور پھر اس کا علاج بھی ارشاد فرمائیں. منہ سے بدبو کا مختلف اسباب ہوتے ہیں، چند ایک عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کو ہی درست کریں. یعنی کہ میں نے اگر آپ 100 بیماریاں گنوائیں گے نا تو 100 کے پیچھے یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا کھانا پینا درست کیا جائے. اس سے متعلق ابھی تک جتنی گفتگو ہو رہی ہے تقریباً جو بیماریاں ہم نے گفتگو کی اس کے پیچھے بار بار کھانا پینا آ رہا ہے. ہر بیماری کے پیچھے اچھا آپ نے جیسا کھانا ہے اس کا رزلٹ. میدا ایک حوض کے مانند کہا جاتا ہے نا کہ میدا ایک حوض ہے کہ جیسا کھائیں گے ویسا اس میں سے پھر وہ سلسلہ آگے چلے گا. تو اس لیے یہ جو منہ سے بو آتی ہے اس کا ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر گرمی ہوتی ہے، معدے کے اندر خرابی ہوتی ہے، تو معدے سے اس کا تعلق زیادہ تر ہوتا ہے. اور پھر منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو اس میں بعض لوگ صرف منہ کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات منہ کی صفائی نہیں ہوتی. لوگ مہینوں ایسے لوگ ہیں جو مسواک شریف کرتے ہی نہیں ہیں یا دیگر کوئی ذرائع اس کے تو وہ اس کے صفائی کے وہ نہیں استعمال کرتے. تو منہ کی صفائی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. صاف ستھرا پانی کا استعمال کریں اور سادی غذا لیں. جب سادی غذا لیں گے پانی کی کمی کے باعث اندرونی طور سے بعض اوقات خشکی ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں. تو دودھ کا استعمال، دہی کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، فروٹ کا استعمال، جتنی آپ باہر کی چیزیں آلتو فالتو چیزیں آپ بند کریں گے تو انشاءاللہ صحیح منہ کی بو سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نیند بہت زیادہ آتی ہے، کیا کریں؟ سو جائیں؟ نیند بہت زیادہ آتی ہے تو اس کے بھی پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. صحیح. اس میں کہ ایسے کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا چاول سے پرہیز کریں. صحیح. چاول خاص طور سے ان کو نیند لانے میں مدد کریں گے تو چاول سے بچیں. اور اسی طرح سے اگر وہ ایک قہوہ بنا کر پی لیں اس میں ایک لونگ ڈالیں، ایک ٹکڑا 2 انچ کا دارچینی کا اور اس میں 10-15 پتے پودینے کے. صحیح. اس کو 2 کپ پانی میں پکا لیں. جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو پی لیا کریں صبح بھی شام بھی. کیا بات. تو انشاءاللہ اس سے سستی، کائلی، نیند کی یہ غنودگی وغیرہ یہ دور ہوگی. نیند آتی ہے تو اب دیکھ لیں کہ وہ اپنی پہلی نیند پوری کرتے ہیں یا نہیں.
اگر وہ نیند پوری نہیں کرتے پھر تو نیند کا آنا ٹھیک ہے، پھر تو یہ کعوے پینا بیکار ہے، تو نیند پوری کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک کلام کے کچھ 2 شعر لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کی طرف پڑھیں گے۔ شکریہ تارکا شکریہ تارکا شکریہ تارکا شکریہ تارکا، قرض غم سے ہو نہ پائے گا ادا تارکا، عمر بھر گئے جانو دل سے شکریہ تارکا، شکریہ تارکا شکریہ تارکا شکریہ تارکا، منجو دل منجی جان منج پیر تے قربا، منجو دل منجی جان منج پیر تے قربا، پوچھو نا ہم سے کیا کیا، پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، رب کی رضا کا راستہ عطار نے دیا ہے، جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل، کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے، پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ تارکا شکریہ تارکا شکریہ تارکا شکریہ تارکا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو سلام سلام کہتے ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بد تر بھی داماد ہے، آپ عطار کیوں پریشان ہے، عاشقوں پر تو مہربان ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں،
دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی